السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کی 54% آبادی لبنان میں جنگ بندی کی حمایت کرتی ہے۔ اسرائیلی چینل 12 کے کروائے گئے سروے میں 54% شرکاء نے لبنان پر حملوں کو روکنے کے لیے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی حمایت کی۔ تل ابیب انتظامیہ کی جانب سے معاہدے پر دستخط کی مخالفت کرنے والوں کی شرح 24% رہی۔ سروے میں شریک 79% افراد نے 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی حمایت کی، جبکہ 8% نے کمیشن کی تشکیل کی مخالفت کی۔ اسرائیلی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوال کے جواب میں 64% شرکاء نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کے موجودہ ملک چلانے کے طریقے پر اعتماد نہیں کرتے، جبکہ 30% نے اعتماد کا اظہار کیا۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مرکز میں 8 منزلہ عمارت پر کیے گئے حملے میں جانی نقصان بڑھ رہا ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 20 اور زخمیوں کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے جنوبی شہر سور میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا۔ تیر حرفہ قصبے میں واقع مسجد کو بلڈوزر زاور بھاری مشنری کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ پچھلے 2 ماہ میں اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بنی عبادت گاہوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اسرائیل نے سور شہر کے عین وائل قصبے پر بھی حملہ کیا۔ اسرائیلی ڈرون نے طبی عملے کو نشانہ بنایا، 2 طبی اہلکار شہید ہو گئے اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے 8 اکتوبر 2023 سے اب تک لبنان پر کیے گئے حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 25 افراد کے ساتھ بڑھ کر 3670 ہو گئی ہے۔ حزب اللہ اسرائیلی حملوں کا جواب دے رہی ہے۔ نبطیہ کے دیر میمس قصبے میں گھسنے کی کوشش کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ جھڑپوں میں اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اردن کی حکومت نے دارالحکومت عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب الرابیہ علاقے میں حفاظتی قوتوں پر فائرنگ سے پیدا ہوئی جھڑپ کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ اردن کے حکومتی ترجمان محمد مومنینی نے صبح رابیہ علاقے میں ہوئی جھڑپ کے حوالے سے تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے اس حملے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ اردن کی استحکام اور سلامتی کہیں بھی ہو سرخ لکیر ہے اور اس سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اطلاع دی گئی تھی کہ ایک شخص نے الرابیہ علاقے میں تعینات حفاظتی قوتوں پر فائرنگ کی۔ عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب ہوئے واقعے میں فائرنگ کرنے والے شخص کو ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور کی فائرنگ کے نتیجے میں حفاظتی قوتوں کے 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ ہسپتال میں زیر علاج اہلکاروں کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے غریب ممالک کے لیے کم سے کم $300 ارب کا معاہدہ کیا ہے، جس کا مقصد ان ممالک کی مدد ہے، تاہم بعض ممالک نے اس کو ناکافی قرار دیا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں سے جنم لینے والے مسائل کے حوالے سے اقوام متحدہ کے زیر انتظام مشاورتی سیشن آذربائیجان کے شہر باکو میں ہوا، اس میں تیل کی صنعت بھی زیر بحث آئی۔ یہ رقم ان پسماندہ ممالک کو دی جائے گی جن کو کوئلہ، تیل اور گیس سے چھٹکارا پانے کے لیے نقد رقم کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی اشیاء کے استعمال کے باعث گلوبل وارمنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے نقصانات اور دوسرے مسائل سے نمٹنے کے بھی اسی رقم سے فراہمی ہوگی۔ ترقی پذیر ممالک کی جانب سے $13 کھرب کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے مقابلے میں یہ رقم نسبتاً کم ہے، تاہم 2009 میں ہوئے معاہدے کا 3 گنا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ہر سال $100 ارب جاری کیے جانے تھے۔ یہ معاہدہ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ موجودہ رقم کے حوالے سے مشاورت میں شریک بعض ممالک کے وفود نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب معاملہ درست سمت میں ہیں اور مستقبل میں مزید رقم کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ متفقہ طور پر نہیں ہوا کیونکہ اس حوالے سے ہونے والے اجلاس میں زیادہ تر ترقی پذیر ممالک شریک ہوتے ہیں، جن کو یہ گلا رہتا ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ COP 29 کے صدر مختار بابائف نے کسی بھی ملک کی جانب سے رائے آنے سے قبل ہی قبول کر لیا، تاہم ساتھ ہی انہوں نے ضرورت کے حساب سے کم غیر منصفانہ کہا اور امیر ممالک کو کنجوس بھی قرار دیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ارب نژاد امریکیوں کو اپنی کابینہ کے لیے چنا ہے، جو جنوری میں ان کے حلف اٹھانے کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق ڈاکٹر جینٹ نیشیوات امریکہ کی سرجن جنرل ہوں گے اور ڈاکٹر مارٹی میکری فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ ان تقرریوں کو عرب امریکن فار ٹرمپ گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر بشرا باہیبا کی جانب سے سراہا گیا ہے، جس نے سابق صدر کو امریکہ میں بسنے والے تقریباً آدھے اربوں کے ووٹ دلانے میں مدد دی اور وہ نائب صدر کملا ہیرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے آج عرب نیوز کو جاری کیے گئے ایک پیغام میں بتایا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی نامزدگیوں پر خوش ہیں، جن میں پہلی بار 2 ارب نژاد امریکی بھی نئی انتظامیہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عرب نژاد امریکیوں کے کردار کو تسلیم کرنے کا ثبوت ہے،
जिन्होंने इनको अमेरिका का 47वां सदर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उम्मीद है कि इसी तरह की मजीद नामजदगियां भी की जाएंगी। डॉक्टर मार्टी मैकरी एक बरतानवी अमेरिकी सर्जन है जो कि लबनान का पस मंजर रखते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिसर्चर और जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जॉन्स हॉपकिंस कैरी बिजनेस स्कूल से भी वाबस्ता हैं। इनकी मौजूदा तहकीक बीमारी की बुनियादी वजूहात, सेहत के हवाले से अखराजात, पब्लिक पॉलिसी और रिलेशनशिप के हवाले से तिब्बी मामला से मुतालिक है। वो इससे कबल इदारे आलमी सेहत में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के लिए मुंतखब हुए थे। सऊदी दारकूमत रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अक्टूबर 2024 के लिए सऊदी एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त रहा है, जिसने 82% पाबंदी की शरह हासिल की है। महकमा शहरी हवाबाजी ने एयरपोर्ट्स को 5 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी में इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया जहां सालाना 15 मिलियन से ज़्यादा अफराद सफ़र करते हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली कैटेगरी में नुमाया रहा, जबकि इसी कैटेगरी में जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 64% पाबंदी की शरह हासिल की। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने मुमलिकत के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की। एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी जांचने के हवाले से 11 मियार मुकर्रर किए गए। दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दूसरी कैटेगरी में 51% पाबंदी की शरह के साथ अपनी पोजीशन बरकरार रखी, जहां सालाना 5 से 15 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस कैटेगरी में 51% पाबंदी की शरह के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सालाना 2 से 5 मिलियन मुसाफिरों की कैटेगरी में अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जीजान का किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल 100% पाबंदी की शरह के साथ नुमाया रहा। सालाना 2 मिलियन से कम मुसाफिरों वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में अल अहसा एयरपोर्ट ने 100% पाबंदी की शरह हासिल की। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के अरब इदारे तिख्तुल अरब ने कहा है कि बहर अहमर में घने बादलों का रुख मक्के मुकर्रमा और जिद्दा की तरफ है। तख्त अरब के मुताबिक आज इतवार को बहर अहमर से घने बादल मक्के मुकर्रमा रीजन के जुनूबी साहिल में आइंदा चंद घंटों में दाखिल हो सकते हैं। माहिरीन ने कहा है कि मक्के मुकर्रमा, जिद्दा और अल खनफजा में कहीं तेज़ और कहीं गरज व चमक के साथ मौसलाधार बारिश का कवी इम्कान है। दूसरी तरफ सऊदी महकमा मौसमियात ने मक्के मुकर्रमा रीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि मौसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेलों का भी इम्कान है। इस कैफियत से मक्के मुकर्रमा शहर के अलावा जिद्दा, शबीबा, जुमूम और बहरे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जहां रात 11 बजे तक मौसम गैर यकीनी रह सकता है। सऊदी अरब मक्के मुकर्रमा में आज इतवार को बारिश की इत्तलात है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान असर की नमाज अदा की, तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। उन्होंने दुआएं भी की। बारिश के दौरान नमाज असर और तवाफ़ की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वाज़ के माहिरीन मौसमियात ने मक्के मुकर्रमा, जिद्दा और अल खनफजा में कहीं तेज़ और कहीं गरज व चमक के साथ मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया था। सऊदी महकमा मौसमियात ने मक्के मुकर्रमा रीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। बयान में कहा गया है कि मौसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेलों का इम्कान है। वाज़ के हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ, नमाज के मुकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया गया है। एक सऊदी लड़की ने अपने एक गुर्दे को एक अनजान मोहम्मद शख्स को अतिया कर दिया। लड़की का कहना था कि मुझे खुशी है कि मेरी वजह से एक मरीज को मुश्किलात से छुटकारा मिल गया। अल अखबारिया के मुताबिक 20 साला सऊदी लड़की ने बताया कि गुर्दा अतिया करके मुझे क़ल्बी सुकून मिला। गुज़िश्ता 10 सालों से मेरा यह ख्वाब था कि किसी को गुर्दा अतिया करूं और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। इसका सिला मैं रब ताला से ही चाहती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर इन लोगों के हालात देखा करती थी जो गुर्दे के अमराज का शिकार होकर तकालीफ से गुजर रहे थे। इनकी तकलीफ देखकर मेरे दिल में बेचैन होते हैं और ये सोचा करती थी कि किस तरह मैं अपनी सतह पर कोई रज़ाकाराना काम कर सकती हूँ। इस सोच के तहत इस लड़की ने गुर्दा अतिया करने के लिए ख़ुद को रजिस्टर कराया। किंग सलमान अस्पताल से मुझे कॉल आई और जहाँ तमाम तरह के मेडिकल टेस्ट वगैरह करने के बाद गुर्दा अतिया के मराहिल से गुजरी। सऊदी लड़की का कहना था कि जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया और ये सोच कर कि किसी को मेरी ज़ात से फ़ायदा हो जाए तो इसका बदला मुझे सिर्फ अल्लाह ही देगा।
صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ وہ تعلیم کے معیار کو روز بروز بلند کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اردغان نے استنبول میں 24 نومبر یوم اساتذہ اور اساتذہ کی تقرری کے پروگرام میں خطاب کیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے آج 24 نومبر یوم اساتذہ کی دن منایا، جہاں تقریب کی مبارکباد پیش کی اور تعلیمی برادری کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب اساتذہ کی تربیت کی بنیاد یہ ہے کہ اساتذہ اپنی ذمہ داریاں شروع کرنے سے پہلے پیشے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ اردغان نے کہا کہ ہم سیکھنے کے اصول کے مطابق اپنے اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان اقدامات کے ساتھ اپنے اساتذہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تعلیم کے معیار کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اونچا لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کی مذہبی امور کی وزارت نے حج کے لیے خصوصی موبائل اپلیکیشن لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق آج اتوار کو پاکستانی وزارت مذہبی امور کی جانب سے بتایا گیا کہ پاک حج 2025 نامی ایپ حجاج کی سہولت، معلومات کی فراہمی اور رہنمائی کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ آنے والے حج سیزن کے حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کو 1,79,210 زائرین کا کوٹا پیش کیا ہے۔ پیر کے روز سے پاکستان کے 15 نامزد بینکوں نے حج کے خواہش مندوں سے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری ہوئے بیان میں ایپ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پچھلے برس بھی حجاج نے اسی اپلیکیشن کو استعمال کیا، جس سے ان کو حج کے حوالے سے اہم معلومات ملی اور وہ اینڈرائیڈ اور آئی فون دونوں پر دستیاب ہے۔ بیان کے مطابق وزارت مذہبی امور نے حجاج کی رہنمائی اور سہولت کے لیے پاک حج ایپ لانچ کیا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیر کو تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد کے ضلعی انتظامیہ کے مطابق تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کچھ ہی دیر میں جاری کیے گئے۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق وفاقی دارالحکومت کے تمام تعلیمی اداروں پر کیا جا رہا ہے۔